اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج آسان قرآنی زبان میں ہم جو ہے یہ کوشش کریں گے موٹے موٹے الفاظوں میں کہ یہ جو قرآن پاک میں عربی گرامر میں جو فعل مضارع معروف استعمال ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اور کیسے اس کو سمجھنے سے ہم قرآن پاک کے کون کون سے الفاظ ہے کیا کیا معنی آیتوں کا سمجھ سکتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں اگر ہم نے ڈسکس کیا تھا فعل ماضی پچھلی کلاس میں، تو پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فعل ماضی معروف، یعنی ہم نے کہا تھا کہ فعل یعنی فعل کام کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یعنی جیسے ہم نے کہا کہ دوبارہ ہمیں ڈسکس کرا، ہم نے کہا جو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہے اس میں جتنے سارے الفاظ ہیں ان کو کلمہ بولتے ہیں۔ اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے، لینگویج میں تو معنی بھی ہوتا ہے، نہیں بھی معنی ہوتا، اور ہم نے کہا جتنے بھی ایک آیت میں کلمے ہیں اگر ہمیں قرآن کی زبان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، قرآن کی ترجمہ ان کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کر پائے یا انڈرسٹینڈ کر پائے کسی ترجمے، تو اس کے جو کلمے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو کلمہ میں ہم نے کہا تھا اس میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ اب حرف اور اسم تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے، تو ہم نے فعل ابھی پڑھ رہے ہیں۔ فعل تو فعل میں نے کہا تھا کام کرنا، جب فعل کی بات آئی تو یہی دماغ میں آتا وہ کام یا تو ہو چکا ہوگا یا ابھی ہو رہا ہے یا آگے ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تھا فعل میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی، دوسرا حال یعنی پریزنٹ والا، اور تیسرا مستقبل۔ تو ماضی فعل ماضی معروف یعنی ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں جو ہے کام آلریڈی ہو چکا تھا پاسٹ ٹینس میں، تو معروف ہونے والا ڈسکس کیا۔ تو آج ہم کریں گے وہ والا فعل یعنی جب کام یعنی وہ والے الفاظ یعنی فعل کی وہ شکل، فعل کے وہ اوزان جو ہمیں مختلف زمانے یعنی کام کون سے زمانے میں ہوا، کس طرح کا کام ہوا ہے، ان زمانے کو جو ہے ایکسپریس کرے گی۔ اب چاہے وہ کام اس ٹائم پہ ایک نے کیا ہوا یا کبھی 2 نے کیا ہے، کبھی 2 سے زیادہ نے کیا ہے، اب زمانہ حاضر والا تھا یا غائب والا تھا، تو وہ ایکسپریس کرنے کے لیے آج جو ٹاپک ہے وہ فعل مضارع۔ تو مضارع میں ہم نے کہا فعل تو کام سے مراد ہے، کوئی بھی کام، جیسے ضرب مارنا، سمع سننا، یا قتل کرنا، یا جیسے ہم نے کہا تھا فتح یعنی کامیابی اینڈ سو آن، اس طرح کے کام۔ تو مضارع میں نے کہا تھا اس میں یہ دونوں زمانے ایکسپریس کرے گا، ایک حال بھی، پریزنٹ بھی، اور مستقبل بھی۔ تو یہ تو ہوگا فعل مضارع۔ پھر معروف ہم نے لاسٹ ٹائم پہ ڈسکس کیا تھا، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں اگزامپل لیتا ہوں۔ جیسے ہم نے لاسٹ پہ فعل ماضی معروف میں ہمارا جو لاسٹ والا کلاس تھا اس میں ہم ڈسکس کیا تھا باب، ضاد والا باب، یعنی جو ہمارا باب جو ہے ابواب ثلاثی مجرد میں ایک باب ہے ضاد والا باب۔ ضاد والا باب مطلب سیدھے ایسے مائنڈ میں آئے گا ضرب یضرب، ضرب یضرب۔ یہ والی جو فارم ہے میں نے کہا تھا باب میں جو ہم نے پڑھا تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ ضربہ جو ہے یہ پاسٹ کی جو ہے یا جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں جو کام ہوا اس کی پہلی شکل ہے، اس کی پہلی فارم ہے، یا کہیں گے پہلا وزن ہے۔ اسی سے یضرب، تو یہ مضارع، یہ جو یا ہے یہ مضارع کی ایک علامت، یہ مضارع ہے، یعنی یہ فعل کی وہ شکل ہے، فعل کا وہ وزن ہے جس میں حال کی میننگ بھی آتی ہے اور مستقبل کی میننگ آتی ہے، اس کا پہلا جو ہے گردان ہے۔ اب ہم نے اس کو معروف کیوں کہا تھا؟ ہم
جیسے ہم نے فعل میں کہا تھا اس کا ہم معنی لکھیں گے، اسے ایک مرد نے مارا. موٹے الفاظ میں اس ایک مرد نے مارا. تو یعنی اس ایک مرد نے، ہوا کی ضمیر ہم نے وہاں کہا تھا، یعنی ہوا کی ضمیر اس میں چھپی رہتی ہے، حذف چھپی رہتی ہے. مارا تو یہ فعل ہو گیا کام، اور یہ ہو گیا آپ کا فاعل کام کرنے والا. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا، ہم دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، تاکہ ہماری جو ہے یہ پورا ہمارے مائنڈ میں میموری فٹ ہو جائے. جب ہم قرآن پاک کا کوئی بھی الفاظ اس طرح کا پیٹرن ملے، ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چلے یہ فعل ہے اور یہ کون سا جو اس کے معنی کون سے آ سکتے ہیں. تو اس کی چونکہ یہاں فاعل موجود ہے تو ہم نے کہا تھا اس لیے اس کو معروف کہا جاتا ہے یا معلوم. سیم از دا کیس یہاں پہ جب ہماری جو ہمارا وزن ہے یا جو ہمارا شکل ہے فعل کی کوئی ایسی فارم ہو جو دونوں کام کا کرنا اس زمانے میں دونوں میننگ دے، اور ساتھ میں اس میں ہمارے پاس جو ہے فاعل موجود ہو، تو اس کو کہیں گے ہم فعل مضارع معروف. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ اس کا پہلا صیغہ ہے، تو جس کو یضرب بولا جاتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. غائب مطلب جو ہمارے سامنے نہیں، اس کے میننگ میں دور. تو اس کا میننگ لکھ لیتے ہو یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. اب مرد میں اس لیے لکھتا ہوں، اصل میں یہ جو یضرب ہے یہ مذکر کے لیے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو اب میں یہاں مرد آسانی کے لیے لکھ رہا ہوں تو مذکر ہے، ورنہ وہ ایک مرد یا مذکر مارتا ہے یا مارے گا. اب دیکھیے یہاں پہ مارتا ہے کا بھی میننگ ہے، دیٹ مینس پریزنٹ. مارے گا مینس فیوچر، یعنی حال اور مستقبل دونوں زمانے. اب دیکھیے وہ ایک مرد، وہ والی ضمیر اس میں چھپی ہے، دوبارہ ہوا وہ والی ضمیر، ٹھیک. تو یہ بھی پریزنٹ، یعنی ضمیر بھی پریزنٹ ہے اور فعل بھی پریزنٹ ہے. اس کا مطلب ہے فاعل بھی ہے اس میں. تو اس طرح کی جو فارم ہے مضارع کی، اس میں فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے اور دونوں زمانے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو فعل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ٹاپک ہے، فعل مضارع معروف. اس کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں ہمارا فعل جو ہے پتہ ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، وہ ٹھیک پتہ ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فعل مضارع معروف. اب ہمارا جو مسئلہ یہ ہے، جیسے باب ضرب یضرب سے جیسے ہم نے کہا تھا، ہمارا جو کنسرن ہے قرآن پاک میں کوئی بھی آیت آئے گی، اب ہمیں کیسے پتا کہ وہ حاضر کا زمانہ ہے، وہ غائب کا زمانہ ہے، وہ کام غائب میں ہو رہا، حاضر میں ہو رہا، یا وہ کام اس میں مذکر کام کر رہا ہے یا مؤنث کام کر رہا ہے. یا ہمارا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ حاضر، وہ جو ہے وہ واحد میں ہے یا دو نے کام کیا یا دو سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے. یہ سب اس کے لیے ہر جو ہے اس طرح کا جو ہمارا آسپیکٹ، اس کے لیے الگ الگ ایک وزن چاہیے، یعنی فعل کا الگ الگ وزن چاہیے. اس سے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا. تو اس کو انڈرسٹینڈ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیبل ہم یاد رکھ لیں. جسے ہم نے دوبارہ میں انڈرسٹینڈ یہاں پہ یہ بول رہا ہوں کہ ہم نے ضمائر میں اسی طرح کا ٹیبل بنایا تھا، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں. ماضی معروف میں بھی ہم نے یہ ٹیبل بنایا تھا، یہاں پہ بھی ٹیبل ہے. تو ٹیبل اس طرح سے ایگزیکٹلی سیم، یا واحد، مثنیٰ، جمع، ایک، دو سے زیادہ. اس سائڈ سے جنس، یہ جو سائن ہے مذکر کے لیے، مؤنث، مذکر، مؤنث. اس کے بعد یہ جو دو ہے، یہ والا اور یہ والا جو ہم نے دکھایا رو دو، اس میں غائب لکھا ہوا مطلب تھرڈ پرسن، یعنی ہم بولتے ہیں کہ اس ایک نے یا اس دو نے یا ان سب نے. تو اس طرح کی ضمیر ان 6 فارمز میں چھپی ہوئی ہے. اب اس طرح سے ہم نے دوسری فارم یہاں پہ اس میں حاضر لکھا ہوتا ہے، اس مطلب ہمارے سامنے تم کے میننگ میں استعمال نہیں، کہ تم ایک، تم دو، تم سب. اس کو ہم انگلش میں سیکنڈ پرسن بولتے ہیں. اور یہ ہو گیا متکلم، اس میں جو ہے مذکر مؤنث کے لیے سیم فارم استعمال ہو جاتی ہے، یعنی سیم وزن استعمال ہو جاتا ہے. اس کو متکلم کہتے ہیں، فرسٹ پرسن، یعنی میں نے، ہم نے. تو ہم نے چونکہ ضربہ سے باب ضربہ لیا ہے اس کو، جو کہ بعد باب ہے ثلاثی مجرد کا، تو وہی اگزامپل ہم نے یہاں پہ دوبارہ لی ہے. تو اس کو ایسے پڑھیں گے، یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضربانی، یضربن، تضرب، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تضربن، اضرب، نضرب. دوبارہ یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضربانی، یضربن،
تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں گے، ہم نے جب فعل ماضی پڑھا تھا معروف، اس میں یہاں پہ آیا تھا ضربت ضربنا، تو یہاں پہ ہے اضرب و نضرب. اور یہاں آپ دیکھیے الف زبر کے ساتھ یعنی حمزہ کہیں پہ نہیں ہے، تو یہ واحد متکلم کی نشانی. اگر اضرب ہوگا کہیں پہ افعل ہوگا، اقتل ہوگا، اسمع ہوگا یا اجعل ہوگا، تو ڈائریکٹ ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت میں جو مطلب ہے یہ واحد متکلم بول رہا ہے. اس لیے نضرب یہ جو نون ہے تو یہ جو ہے جمع کے لیے متکلم جمع. تو اس کا مطلب وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، وہ دو مرد مارتے ہیں ماریں گے، یہاں پہ وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. پھر تضرب تو وہ ایک عورت یا وہ ایک مؤنث مارتا ہے یا مارے گا، وہ دو مارتے ہیں یا ماریں گی، وہ سب مارتی ہے یا ماریں گی. پھر آتے ہیں یہ والے ٹیبل پہ حاضر کے لیے تضرب تم ایک مارتے ہو مارے گو، تم دو مارتے ہو یا مارو گے، تم سب مارتے ہو یا مارو گے. پھر یہاں پہ تم ایک عورت مارتی ہو یا مارو گی، تم دو عورتیں مارتی ہو یا مارو گی، تم سب عورتیں. اور اس طرح سے میں مذکر کے لیے مؤنث کے لیے ہم سب نے مارا، ہم سب مارتے ہیں ماریں گے. تو یہ ٹیبل ہے. دوبارہ آپ دیکھ لیجیے جو غائب ہے اس میں یا یہاں پہ، تو حاضر کے لیے دیکھیے تضرب 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 تا، تو تا ایک انڈیکیشن ہے. دوسرا جو آنی ساؤنڈ ہے دیکھیے، تو مؤنث میں آنی ساؤنڈ یہاں پہ بھی آ رہی ہے، تو آرام سے پہنچ سکے. دو کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اونا آ رہا ہے. اور مؤنث کے لیے میں نے کہا تھا اس میں بھی فعل ماضی میں بھی یضربنا آخر پہ نون آ رہا ہے، تضربنا. اس طرح سے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، وہاں نون لاسٹ پہ آتا ہے، اور یہاں پہ بھی نون. تو نون سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث جمع کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اور اضرب یعنی الف پہلے زبر کے ساتھ اور نون زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ ہم یہ گیس کر سکتے ہیں آیت میں کہ یہ کون سی فارم ہے، اس کا میننگ کس طرح کا لیا جائے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ جو ٹاپک ہے فعل مضارع معروف ہے. یعنی یہاں پہ اس سے ہم معنی نکال سکتے ہیں. حال کوئی بھی کام ہو رہا ہو، چاہے وہ حال میں یا مستقبل میں، اس میں ہمارا فاعل موجود ہو. تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے امپورٹنٹ ٹاپک فعل کے حساب سے. پہلے لیکچر میں فعل ماضی معروف اور یہاں پہ فعل مضارع معروف، یعنی کوئی بھی کام جس میں دو زمانے پائے جاتے ہوں اور وہ جو ہے اس میں ہمارا فاعل معلوم ہو. ہوا کی ضمیر میں تو اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں، اس میں ہوا کی ضمیر چھپی ہے، ہما کی ضمیر ہے، ہم کی ضمیر ہے. تو یہاں بھی ہی کی ضمیر ہے، ہما ہن کی ضمیر ہے یہاں پہ. تو اس میں چھپی ہے ضمیر انت والا ضمیر جو ہے، یہاں انتما اور یہاں انتم چھپا ہوا ہے. اس میں ہے انتی، دیکھیے انتی تو انتی انتما، اور اس میں انتنا، یہاں انا یہاں نحن والا حذف رہتا ہے. اسی لیے جو ہے جو ہمارے یہ جو فارمز رہتی ہے 14 فارمز، تو یہ اکارڈنگلی تو ضمیر کے اکارڈنگ رہتی ہے، چاہے وہ ماضی معروف ہو یا مضارع معروف ہو. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا بہت کلیئر ہو جائے گا جو ہے ماضی اور مضارع یعنی کام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کام کے مفہوم کو قرآن پاک کی آیت میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. انشاءاللہ جب ہم انالیسس کریں گے ایک ہفتے کے بعد تو اس میں ہمارا جو فردر انڈرسٹینڈنگ ایزی ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.